أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربكم عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ملت کی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے نفس کی تربیت، اہمیت و ضرورت اس موضوع پر چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نفس ہے کیا چیز۔ امام جرجانی رحمہ اللہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التعریفات، وہ نفس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نفس ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو انسان کو کسی چیز پر ابھارے، اس کے اندر حرکت پیدا کرے، اس کے اندر قوت ارادہ پیدا کرے۔ ایک ایسی چیز، ایک ایسی شے، ایک ایسا جوہر جو انسان کو کسی مشن اور ٹارگیٹ کو لے کر اس پر محنت کرنے پر ابھارے، کسی چیز کو کر گزرنے کا عزم اور حوصلہ اس کے اندر پیدا کرے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اور یہ نفس انتہائی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نفس کی قسم کھائی ہے۔ اس موقع سے یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے بندے صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نفس کی قسم کھائی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے نفس کے اندر اس کی اچھائی اور اس کی برائی کو الہام کر دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، اپنے نفس کی تربیت کر لی۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا
جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے نفس کی قسم کھائی، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی نفس یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور اگر جب تربیت کی بات کی جاتی ہے تو عام طور سے لوگ دوسروں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، تربیت کی بات ہونی چاہیے، لوگوں کی اصلاح کی بات ہونی چاہیے، قوم کے نوجوانوں کی، قوم کے بچوں کی، قوم کی ماں کی، قوم کی بہنوں کی تربیت ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے، اپنی اصلاح کرے، اور یہی آج کا موضوع ہے۔ نفس کی تربیت کا مطلب اپنی تربیت، ذاتی تربیت، خود کی اصلاح، خود کی تربیت۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کس قدر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی تربیت پر ابھارا ہے، نفس کی تربیت پر ابھارا ہے، خود کی اصلاح کی دعوت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ آئیے نفس کی تربیت کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے اہل علم نے نفس کی 3 قسمیں بتائی ہیں، اور تینوں قسموں کی دلیلیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی نفس کی قسم ہے النفس الامارۃ بالسوء، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی پر ابھارے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اہل علم مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جہاں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بہکانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، دعوت زنا دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن رہے، بچے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پاک دامنی کا ذکر سورہ یوسف کے اندر کیا، اور عزیز مصر کی بیوی کو یہ قرار کرنا پڑا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ اس نے کہا تھا اس موقع سے کہ میں اپنے نفس کی پاکی اور اپنے نفس کی صفائی بیان نہیں کرتی، میں اپنی نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً انسان کا نفس اس کو برائی پر ابھارنے والا ہے۔ یہاں پر کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ اعتراف کیا کہ وہ خود غلطی پر تھی، یوسف علیہ السلام بے قصور اور پاک دامن تھے۔ اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے نفس کی ایک قسم کی طرف اشارہ کیا، وہ قسم ہے النفس الامارۃ بالسوء، یعنی انسان کا وہ نفس جو انسان کو برائی پر آمادہ کرے۔ دوسری قسم ہے نفس کی نفس لوامہ، وہ نفس جو انسان کو ملامت کرے، اندر سے کچوکے لگائے۔ اہل علم اس نفس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ وہ خیر اور شر دونوں کے تعلق سے ملامت کرے کہ خیر زیادہ کیوں نہیں کیا، برائی کیوں کی۔ انسان کوئی عمل کرے، اچھا عمل کرے اور تھوڑا کرے تو انسان کا دل اس کو اندر سے مزید عمل پر ابھارے، اس کو ملامت کرے کہ تم نے اتنا تھوڑا عمل کیوں کیا، مزید اور کرنا چاہیے تھا۔ انسان کوئی برائی کرے، انسان کا نفس اس کو اندر سے ملامت کرے، تم نے ایسا یہ کام کیوں کیا، کچوکے لگائے، اس کو ابھارے کہ تم معصیت کے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف آؤ۔ یہ نفس بھی اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر کسی کا نفس ایسا ہو چکا ہے کہ نہ وہ انسان کو بھلائی پر ابھارتا ہے، نہ کسی برے کام پر ملامت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے نفس کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، ان کا نفس مر چکا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاکشیاں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا نفس زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اگر ہم زندہ ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی جو اس کی
लव्वामा की कसम खाई। फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। अहले इल्म यहाँ पर मौजूद है। इस आयत के अंदर जो ला है ये ला ज़ायदा है, और एक कौल ये भी है कि यहाँ पर ये कसम के माने में है, और कसम का सीगा यहाँ पर मौजूद है कि मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जस्ट बाद फौरन बाद नफ्से लव्वामा की कसम खाई। फरमाया वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और मैं मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। यहाँ से अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया कि नफ्स की दूसरी किस्म नफ्से लव्वामा है। नफ्स की एक और तीसरी किस्म है जो सबसे अच्छी और बेहतरीन किस्म है, जिसको नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है। यानी वो नफ्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसलों पर राजी हो, तकदीर पर राजी हो, हर हाल में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का होकर अपनी जिंदगी गुजारे। अगर कोई खैर पहुंचे अल्लाह का शुक्र अदा करे, कोई मुसीबत आए उस पर सब्र करे, ये नफ्स मुतमइन्ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे नफ्स की तारीफ की। सूरह फज्र के अंदर फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन नफ्स, ऐ पाकीज़ा रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, तू चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। फदखुली फी इबादी, तू मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम होगा, इकराम होगा उन लोगों के लिए जिनका नफ्स नफ्से मुतमइन्ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से जिनका नफ्स खुश है, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी है, इत्मीनान बख्श जिंदगी जिनको मिली हुई है, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। ये तीन किस्में नफ्स के हवाले से है। इन तीनों किस्मों में हम और आप गौर करें कि हम किस किस्म में आते हैं। आया हमारा नफ्स नफ्से अम्मारा है जो बुराई पर उभारता है, सिर्फ बुराइयां हमारे यहाँ पाई जाती है, या हमारा नफ्स नफ्से लव्वामा है कि हमें खैर के कामों पर कजोती लगाता है कि मजीद करो और करो, ज्यादा करो, और बुराई के कामों पर हमें झिझोड़ता है कि तुम बाज आ जाओ, रुक जाओ, मलामत करता है। या फिर हमारा नफ्स नफ्से मुतमइन्ना है कि हम अल्लाह की हर फैसले से राजी और खुश हैं, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, मुसीबतों पर सब्र करते हैं और अल्लाह की निअमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं। ये हम और आप गौर करें कि हम इन तीनों किस्मों में से किस किस्म में आते हैं। ये नफ्स की तीन किस्में हुई। आइए नफ्स की तरबियत के हवाले से कुरान मजीद की आयतें देखते हैं। कुरान मजीद के बहुत सारे मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स की तरबियत के हवाले से हमें और आपको नसीहत की है। तरबियत के ताल्लुक से इंतहाई अहम आयत, अहले इल्म लिखते हैं कि तरबियत के ताल्लुक से सबसे अहम और जामे आयत सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है, जो तरबियत के ताल्लुक से अक्सर हम और आप सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने आप को, ये अनफुस नफ्स की जमा है, सबसे पहले खिताब अपने आप से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, लोगों से किया कि लोगों तुम अपनी इस्लाह करो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, व अहलीकुम नारा, उसके बाद अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को सबसे पहले अपनी इस्लाह का हुक्म दिया कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी तरबियत करो, अपनी इस्लाह करो, अपने नफ्स का तस्किया करो, अपने नफ्स को पाक साफ करो। ये तरबियत के ताल्लुक से अहम आयत है और इसमें सबसे
یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور تم اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر نفس کو. یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے لفظ نفس کا استعمال کیا. ہر انسان کو, ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پر محل شاہد اور محل استشہاد یہ ہے, موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے, اپنے نفس کو اچھے کاموں میں لگائے تاکہ قیامت کے دن اس کو اچھا بدلہ ملے. قیامت آئے گی, ہمارا ایمان ہے, ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے نفس کو اچھے کاموں میں لگائیں, اپنی تربیت کریں, اپنی اصلاح کریں. اسی طرح ایک اور انتہائی اہم آیت نفس کی تربیت کے تعلق سے جو سورہ آل عمران کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کئی مقاصد بیان کیے کہ آپ کو نبی بنا کر دنیا میں کیوں بھیجا گیا. ان میں سے ایک انتہائی اہم مقصد اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کی اصلاح کریں, لوگوں کے دلوں سے شرک و کفر کی غلاظتوں کو پاک صاف کریں. ان کے دلوں پر جو شرک کی, کفر کی, بدعات کی, خرافات کی گندگیاں, غلاظتیں, میل کچیل جمع ہوا ہے, اس میل کچیل اور گندگی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ رب العالمین نے مومنوں پر ایک احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, وہ اس طور پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی, جو رسول اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان پر تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ یہ تزکیہ یہی نفس کی تربیت ہے. میل کچیل کو صاف کرنا, اپنے نفس کی اصلاح کرنا, یہی تزکیہ ہے. اور اسی تزکیے اور تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا. اسی طرح نفس کی تربیت کے تعلق سے اگر سورۃ النحل کی آیت آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. کہ قیامت کے دن ہر نفس اپنے تعلق سے جھگڑے گا. بڑی عجیب بات ہے کہ قیامت کے دن ہر نفس اپنے تعلق سے جھگڑے گا, اپنے تعلق سے مجادلہ کرے گا. اہل علم اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, کوئی وہاں پر کسی اور کا مقدمہ لے کر اللہ کے دربار میں نہیں جائے گا. ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا, ہائے میرا نفس, ہائے میرا نفس. اللہ رب العالمین نے کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن ہر نفس اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے تعلق سے جھگڑے گا, مجادلہ کرے گا, اپنا قضیہ اور اپنا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کرے گا. وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی, نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہر نفس, ہر انسان اپنے تعلق سے فکر مند ہوگا. اس سے بھی صاف طور سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ مریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا, کہ قیامت کے دن ہر انسان تنہا تنہا اللہ کے پاس آئے گا, تنہا تنہا اللہ کے پاس آئے گا. کیا مطلب؟ وہاں پر ہر ایک
دیا ہوگا. کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا, کسی کے تعلق سے کوئی فکر نہیں کرے گا, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. تو جب قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا تو کیوں نہ ہم اپنی تربیت کریں, اپنے آپ کی اصلاح کریں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں. اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع پر فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ کہ قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے تعلق سے سوال نہیں کرے گا. دنیا میں دوستیوں کے نام پر کیا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. حمیم یہاں پر اللہ نے استعمال کیا. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور جانتے ہوں گے کہ حمیم عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے جگری دوست, جس کو انگلش میں بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں, جس سے انسان اپنی زندگی کے راز شیئر کرتا ہے, اپنی زندگی کا دکھ درد بیان کرتا ہے, جس کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے. ہر ایک کے پاس دوست ہوتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو حمیم یہ جگری دوست کو کہا جاتا ہے. اللہ نے کیا بہترین نقشہ کھینچا. ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے نہ باپ, بیٹے کے نہ بیوی, شوہر کے نہ شوہر بیوی کے. اور دوسری طرف اللہ نے دوستی کا بھی ذکر کیا کہ یہاں پر دنیا میں اگر کسی کا کوئی نہ ہو تو دوست مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. کسی کو مارنا ہو ایک کال پر 10 دوست جمع ہو جاتے ہیں, چلو فلاں کی بینڈ بجانی ہے, فلاں کو اس نے مجھے ایسا کیا, اس محلے میں مجھے پریشان کیا, آنے دو اس کو تب بتاتے ہیں. دوستوں کی گینگ ہوتی ہے, ایک ٹیم ہوتی ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا, اور معاملہ اتنا خطرناک ہوگا قیامت کے دن کا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کہ وہ اپنی اولاد کو, وصاحبتہ اپنی بیوی کو, واخیہ اپنے بھائی کو, وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے اس خاندان کو جو خاندان اسے پناہ دیتا تھا, ومن فی الارض جمیعا اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے بچ جائے, وہ یہ تمنا کرے گا. باپ, بھائی, بیٹے, بیوی, خاندان, دنیا کی تمام چیزوں کو دے کر فدیے میں وہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کلا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی چیز کو فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے بچ جائے. اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا. اللہ نے اسی کے آگے فرمایا انہا لظى, وہ عذاب چمٹنے والا ہوگا, نزاعۃ للشوى, اور وہ عذاب چمڑی کو ادھیڑ دینے والا ہوگا, کھال کو کھینچ لینے والا ہوگا. اس دن کے لیے ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں؟ اس دن کے لیے ہم نے اپنی اصلاح کے تعلق سے کتنی فکر کی ہے, یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے. اور یاد رکھیں قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا, اتنا خطرناک دن ہوگا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس حوالے سے اگر دیکھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہے, وہ بیان کرتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ
کیا تھا، جس طرح ننگے بدن ننگے پیر غیر مختون حالت میں انسان پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ جب لوگوں کو ننگے بدن اٹھایا جائے گا تو وہاں تو مرد بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، بڑی شرم آئے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، ہر ایک کو وہاں پر اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کسی کے تعلق سے کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو بہترین اور صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس جائے گا، یعنی جس نے اپنی تربیت کی ہوگی، اپنے دل کو اپنے نفس کو پاک صاف رکھا ہوگا، گناہوں سے بچایا ہوگا، اچھے اعمال کیے ہوں گے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عذاب سے بچا کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آپ اگر حدیث کے اندر دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا۔ لمبی روایت ہے، آپ نے تمام لوگوں کو بلایا اور ایک ایک کر کے کہا اے مرہ بن کعب کی خاندان والوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں، اے بنی عبد مناف کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، تم سب اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری کرو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا یا صفیہ انقذی نفسک من النار، اے میری پھوپھی صفیہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اپنی تربیت کرو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ آپ یہاں پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان تیار کرو۔ کیا مطلب؟ اپنی تربیت کرو، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ کیا معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تربیت یافتہ نہیں تھی، یا آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تربیت یافتہ نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن یہ احادیث، یہ قرآن کی آیتیں جن میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے یا حدیثوں میں خطاب صحابہ کرام سے ہوتا ہے، اس خطاب کے اندر امت محمدیہ کے تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں۔ جو باتیں صحابہ کرام کے لیے تھی وہ ہمارے لیے بھی ہے، جو پیغامات قرآن کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے تھی، وہ پیغامات، وہ نصیحتیں، وہ موعظت کی باتیں وہ ہم تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ آئیے آخر میں تربیت نفس کے تعلق سے چند ایسی باتیں اور کچھ پوائنٹس آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے جائیں جس سے اپنے نفس کی تربیت کرنے میں آسانی ہو۔
اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. کیا مطلب؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آگے کی آیت بتاتی ہے کہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ایمان والے اپنے دلوں میں ایمان کو راسخ اور مضبوط کریں. اللہ نے آگے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہیاب ہوگے، ایمان تمہارے دلوں میں مضبوط ہوگا تو جو گمراہ لوگ ہیں وہ تمہیں بھٹکا نہیں سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یاد رکھیں یہ فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر آپ کو فتنے نظر آئیں گے. اس فتنے کے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تاکہ کسی طرح کا فتنہ ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے. ہمارا ایمان اتنا ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ سردیاں، یہ گرمیاں، یہ برسات ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، ہلا نہ سکے. اس موقع سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے. کسی نے کہا تھا ہمارا یہ ایمان جو ہمیں سردیوں کی سرد راتوں میں اپنے بستروں سے اٹھا کر مسجد نہیں لا سکتا تو یہ ہمیں قبر سے اٹھا کر جنت کیسے لے جائے گا؟ کس بات کی امید رکھتے ہیں مراد؟ صرف کلمہ پڑھ لیا سوچتے ہیں جنت ہماری پکی ہو گئی. معاف کیجیے گا، صرف کلمہ پڑھنے سے اگر بات بننے والی ہوتی تو صحابہ کرام نے جو عمل کے تعلق سے محنتیں کی، عبادتیں کی اور اچھے اعمال میں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی وہ قربانیاں پیش نہیں کرتے. صحابہ کرام کی محنتیں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ دیکھیں. تو تربیت نفس کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں میں ایمان کو مضبوط کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور احساس اپنے اندر پیدا کریں. یاد رکھیں کہ ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے سوالات کا جواب دینا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خبردار جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، اپنے نفس کی پیروی سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا بیڑا پار ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ہمارا اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو من میں آیا وہ کیا، جب من میں آیا نماز پڑھی، جب من میں آیا چھوڑ دیے. یہ ہمارا ایمان ہے. یاد رکھیں ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. یہ احساس پیدا کریں، انشاءاللہ اپنی تربیت ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز تربیت نفس کے تعلق سے یہ ہے کہ جہاں بھی رہیں، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لحاظ کے اندر ہو، کمبل کے اندر ہو، اکیلے ہو، کمرہ بند ہو، یاد رکھیں یہاں پر فرشتے تعینات ہیں، لکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر نگہبان، عزت دار، مکرم فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری ہر حرکت کو، ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. یاد رکھیں کوئی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو، اللہ کی ذات دیکھتی ہے اور ہم جو بھی کرتے ہیں ہماری ہر چیز نوٹ ہوتی ہے. اہل علم میں سے کسی نے لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کہ نفس کی تربیت کیا چیز ہے، کیا ہے بہترین کسی نے جواب کیا، فرمایا نفس کی تربیت یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی تربیت کر سکتے ہیں. چوتھی اور آخری چیز نفس کی تربیت کے تعلق سے یہ ہے کہ اپنے لیے دعا بھی کریں، نفس کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری دعائیں کرتے تھے، آپ نفس کے تعلق سے دعا کرتے تھے. آپ کی مشہور دعا ہے اللہم آت نفسی تقواها، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے، وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اور تو اس نفس کی
پاک صاف کرنے والا ہے. اپنی اصلاح کے لیے, اپنی تربیت کے لیے دعا کریں. ایک اور مشہور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ دعا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے, میں تیری رحمت کے ذریعہ تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں, فریاد کرتا ہوں, اصلح لی شانی کلہ, میرے تمام معاملات کو تو درست فرما دے, ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. نفس کے حوالے نہ کرنا کیا مطلب؟ یعنی تو مجھے دین پر قائم رکھنا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, ثابت قدمی عطا فرما. خلاصہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کی کوشش کرے, اپنی تربیت کرے. انشاءاللہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کی فکر کرے گا, اپنی تربیت کرے گا, تو معاشرے کی اصلاح آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. معاشرے کے اندر جو بھی خرابیاں, جو بھی کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک معاشرے کو کوستا ہے, اپنی خامیاں, اپنی کوتاہیاں, اپنی برائیاں کسی کو نظر نہیں آتی. کسی شاعر نے کہا تھا, اپنی خرابیوں پر پردہ ڈال کر, اپنی خرابیوں پر پردہ ڈال کر ہر ایک کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, تربیت کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنی اپنی تربیت کرنے اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور